بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی ارتداد خانے پر نصب غیر قانونی مینار اور محراب توڑ دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پریڈی اسٹریٹ میں واقع پلاٹ 19 بچو بھائی اسٹریٹ عبداللہ ہارون روڈ نزد دارالاسلام مسجد صدر کراچی میں قادیانی ارتداد خانے پر پیر کو مشتعل افراد نے دھاوا بول دیا۔ مشتعل افراد نے ارتداد خانے میں غیر قانونی طور پر لگے مینار اور محراب کو بھی توڑ دیا ہے۔ اس دوران قادیانی ارتداد خانے میں موجود شخص کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی، تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان مولانا کریم اللہ نعمان نے بتایا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تاہم ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے اور نہ ہی اپنے پلیٹ فارم سے کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دیں گے۔ احمدیہ حال پر جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سارا کردار قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کا ہے۔ عدالت کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کے باوجود قانون کے رکھوالوں نے قادیانی ارتداد خانے سے اب تک مینار اور محراب کیوں نہیں ہٹائے؟ جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو مسلمان غم و غصہ میں آ کر وہی کریں گے جو آج ہوا، مگر اس کا مجرم وہ ٹھہرایا جائے گا جس نے قانون پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے قادیانی ارتداد خانے سے مینار اور محراب نہیں ہٹائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 3 افراد کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ درج کرنا غلط ہے۔ جنہوں نے فائرنگ کی اس کو پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ جو پستول ہاتھ میں لیے ہوئے فائرنگ کر رہا تھا، پولیس کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتی۔ یہ کھلا تضاد ہے، ہر شخص کے لیے قانون الگ بنایا ہوا ہے۔ ادھر دوسری جانب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر مولانا مفتی محمد اعجاز مصطفیٰ نے خطاب میں کہا ہے کہ قادیانی قانوناً بھی اور شرعاً بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ حکومت اس خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کرے۔ باغیان آئین ملک پاکستان اور باغیان ختم نبوت کی اس خلاف ورزی پر مسلمانوں میں اشتعال پایا جاتا ہے۔ مرکزی رہنما مولانا اللہ وسائے صاحب نے کہا کہ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور دشمنی کا نام ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع شرقی کے تحت محمدی فرنیچر مارکیٹ میں ختم نبوت کانفرنس میں کیا۔ بنارس میں تبلیغی جماعت کے پروگراموں پر پابندی، جماعت کے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکلوا کر ریلوے اسٹیشن بھیج دیا گیا، سخت برہمی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکلوا کر ریلوے اسٹیشن بھیج دیا گیا تھا۔ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بنارس پولیس کے ذریعے کچھ مساجد کے ذمہ داران کو نوٹس دیا گیا۔ نوٹس میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کی کسی بھی پروگرام پر پابندی کی بات کہی گئی ہے۔ یہ خبر عام ہونے کے بعد لوگوں میں ناراضگی ہے۔ مفتی شہر مولانا عبدالباطن نعمانی نے اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے شہر میں داخلہ پر بھی پابندی ہے۔ انجمن انتظامیہ مساجد کے جوائنٹ سیکرٹری اسم یاسین نے بھی سخت لہجہ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت کے لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے مذہب کی باتیں صرف اپنے لوگوں سے کر رہے تھے۔ بنارس میں سالوں سے جماعتیں آتی رہتی ہیں، اس طرح کی کارروائی بے حد تشویشناک ہے۔ آج ہماری بچیاں تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں مولانا عبدالخالق قاسمی کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق بٹھانہ کی مسجد حمزہ میں اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کا دوسرے مرحلے کا پہلا پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت حافظ شہردین رکن ایڈھاک کمیٹی جمعیت علماء مظفر نگر نے فرمائی اور مہمان خصوصی کے طور پر مولانا مکرم علی قاسمی جمعیت علماء مظفر نگر اور مولانا عبدالخالق قاسمی رکن ایڈھاک کمیٹی نے شرکت کی۔ مولانا عبدالخالق قاسمی نے فرمایا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ موبائل دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ مولانا مکرم علی قاسمی نے فرمایا کہ ہمارے نکاح سنتوں کے مطابق نہیں، ہماری شادیوں میں بڑھ چڑھ کر فضول خرچی کرنے کو ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے بھائیو، دنیا ایک دھوکہ ہے، جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ نیک اعمال کیا کرو، رب کو راضی کر لو، اس زندگی کو غنیمت جانو جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حافظ محمد تحسین جنرل سیکرٹری قصبہ بٹھانہ، محمد آصف بٹھانہ اور دیگر علماء کرام نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ افغانستان میں میوزک چلانے پر 6 گرفتار۔
تفصیلات کے مطابق افغانستان میں گھر میں ہونے والی ایک تقریب میں میوزک چلانے پر طالبان اہلکاروں نے اس خاندان کے 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کی اخلاقی پولیس نے شمالی صوبے بلخ کے شہر مزار شریف کے ایک گھر میں چھاپہ مار کر 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ طالبان کے ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ ان افراد کو گھریلو تقریب میں موسیقی چلانے پر گرفتار کیا گیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر میں کس قسم کی تقریب جاری تھی۔ طالبان حکام نے موسیقی کی محفل سے گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ طالبان حکومت نے موسیقی کو نوجوانوں کی گمراہی اور معاشرے کی تباہی کا سبب بتاتے ہوئے میوزک پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور خلاف ورزی پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ افغانستان نے تاجکستان کے ساتھ 4 مشترکہ بازار کھول دیے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت نے صوبہ بدخشاں میں تاجکستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے 4 مشترکہ منڈیاں کھول دی ہیں۔ افغان حکومت نے بدخشاں کے اضلاع اشکاتم، شغنان، ناسی اور پیکن میں تاجکستان کے ساتھ 4 مشترکہ بازار کھول دیے ہیں، جو کرونا کی وبا کے بعد سے بند تھے۔ ان بازاروں میں دونوں ممالک کی مصنوعات فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں، جہاں تاجر ہفتے میں ایک بار اپنا تجارتی سامان ان بازاروں میں فروخت کے لیے لا سکیں گے۔ ان بازاروں کے کھلنے سے 2 طرفہ تجارت کو فروغ اور مقامی لوگوں کو روزگار میسر آئے گا۔ دوسری طرف صوبہ قندوز کی سرحد شیرخان پر 10 ایکڑ اراضی پر 11 ملین افغانی کی لاگت سے ایک ٹرک ٹرمینل کی تعمیر مکمل کر کے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ٹرمینل میں تقریباً 900 ٹرکوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے۔ اس ٹرمینل سے مذکورہ علاقے میں ٹرکوں کے لیے محفوظ جگہ بن گئی ہے۔ شیرخان ڈرائی پورٹ تاجکستان سے ملحق بارڈر پر ہے۔ یہ ٹرمینل تاجکستان اور وسطی ایشیا سے تجارت اور ٹرانزٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فرانس میں باحجاب طالبات کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں باحجاب طالبات کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی نافذ العمل ہو گئی، جس کے باعث حجاب میں آنے والی طالبات کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ فرانسیسی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ حجاب پابندی کے قانون پر عمل درآمد کے لیے تربیت یافتہ انسپکٹر کو تعینات کیا جائے گا۔ سویڈن میں دوبارہ بے حرمتی واقعہ، احتجاج پر 10 افراد گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق عراقی پناہ گزین شخص مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ مقدس ترین کتاب کے اوراق کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ سویڈش پولیس نے بے حرمتی کرنے والے شخص کو گرفتار کرنے کی بجائے مذکورہ عمل پر احتجاج کرنے والے 10 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سویڈن میں عراقی پناہ گزین سلوان مومیکا نے ایک چوک پر سخت سیکورٹی حصار میں ایک بار پھر قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اس موقع پر وہاں 200 سے زائد افراد موجود تھے، جنہوں نے ملعون سلوان مومیکا کی اس حرکت کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے سخت احتجاج کیا اور پولیس کا حصار توڑ کر سلوان مومیکا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پولیس مظاہرین اور ملعون کے درمیان آڑ بن گئی، جس پر مشتعل افراد نے ملعون کو پتھر مارے، جس پر وہ فرار ہوا۔ تاہم پولیس ملعون کو اپنی حفاظت میں وہاں سے لے گئی۔ پولیس کی جانبداری پر مظاہرین مزید مشتعل ہو گئے اور سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ملعون سلوان مومیکا کو لے جانے والی پولیس گاڑی پر بھی پتھراؤ کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سویڈن پولیس نے قرآن مجید کو جلانے پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا، جس پر ہنگامہ آرائی مزید بڑھ گئی، ٹائر جلائے گئے اور پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس نے 2 مظاہرین پر مقدمہ درج کر کے انہیں تھانے میں بند کر دیا اور دیگر 10 کو حراست میں لے لیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک پاگل شخص کو بار بار ناپاک جسارت کی اجازت دی جا رہی ہے، جس نے نہ صرف مسلم برادری کی دل آزاری کی بلکہ بیرون ملک مقیم سویڈن کے باشندوں کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہمسایہ ملک ڈنمارک کی طرح سویڈن میں بھی عقائد، مذہب، مقدس کتب اور شخصیات کی آزادی اظہار رائے کے قانون کی آڑ میں بے حرمتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، ورنہ سویڈن دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔